اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا لیسن ہے سورۃ القریش کا ترجمہ اور مختصر تفسیر۔ سورۃ القریش یہ مکی سورت ہے۔ اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے قریش مکہ کا ذکر کیا ہے، اور قریش مکہ کو جو اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتیں اور اللہ تعالیٰ کے جو ان پر احسانات تھے وہ اللہ تعالیٰ ان کو گنوا رہے ہیں، بتا رہے ہیں۔ اور قریش جو ہے یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا قبیلہ تھا، یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ قبیلہ قریش یہ بیت اللہ کے انتظامات سنبھالنے کی بنا پر انہیں اللہ تعالیٰ نے بہت ہی زیادہ عربوں میں فضیلت دی ہوئی تھی، اور اسی طرح کاروبار کے اندر بھی، تجارت کے اندر بھی، اور اسی طرح بہت ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی ہوئی تھی، تو اللہ تعالیٰ وہ نعمتیں ان کو گنوا رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ لِإِيلَافِ قریش، اس بنا پر کہ مانوس کر دیا اللہ نے قریش کو۔ اللہ تعالیٰ قریش کو اپنا احسان بتا رہے ہیں کہ اللہ نے جو ان پر احسان کیا ہے وہ کیا ہے۔ ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، یعنی مانوس کر کے ان کو تجارتی سفروں سے سردیوں میں اور گرمیوں میں۔ قریش مکہ پہلے تو عرب کے اندر یہ بکھرے ہوئے تھے اور بہت ہی زیادہ یہ مشقت کی زندگی بسر کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مکہ کے اندر اکٹھا کیا اور مکہ کے اندر بے شمار نعمتوں سے نوازا۔ اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ ان کو سہولیات دی، تجارت کے جو طریقے ہیں وہ ان کو بتائے۔ ان کے ہاتھ میں بڑے بڑے علاقے کی تجارتی سرگرمیاں تھیں۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، تو چاہیے کہ عبادت کریں وہ اس گھر کے رب کی۔ فَلْيَعْبُدُوا یعنی ان کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی زیادہ نعمتوں سے نوازا ہے کہ ان کو یہ چاہیے کہ عبادت کریں رب هَٰذَا الْبَيْتِ، خانہ کعبہ کا جو رب ہے اس رب کی عبادت کرنی چاہیے۔ تو انہوں نے خانہ کعبہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے اور یہ ان کی عبادت کرتے تھے، ان کو اپنا معبود سمجھتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ ان کو سمجھا رہے ہیں کہ آپ کا یہ جو طریقہ ہے عبادت کرنے کا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو تم استعمال کر رہے ہو اور اس کے بدلے میں اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہو، یہ تمہارا غلط طریقہ ہے۔ الذی اطعمہم من جوع، جس نے کھانے کو انہیں دیا بھوک میں، یعنی قریش مکہ پہلے یہ در بدر پھر رہے تھے، ان کے پاس کوئی تجارت نہیں تھی، کوئی کاروبار نہیں تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو تجارت کے اصول و ضوابط سکھائے اور ان کے کاروبار کے اندر برکت عطا فرمائی۔ وآمنہم من خوف، اور امن بخشا ان کو خوف سے۔ اور عرب کے اندر یہ ایک عام روایت تھی کہ ان کے جو قبائل تھے وہ محفوظ نہیں تھے، کوئی بھی رات ایسی نہیں ہوتی تھی جو وہ آرام اور سکون کے ساتھ وہ بسر کر سکتے، بلکہ ان کو ہر رات یہ خطرہ ہی رہتا تھا کہ آج رات کوئی حملہ نہ کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس خوف سے بھی ان کو امن عطا فرمایا کہ لوگ قریش مکہ کی اتنی زیادہ عزت کرنے لگ پڑے کہ تجارت کے اندر بھی ان کے قافلوں کو کوئی چور ڈاکو نہیں لوٹتا تھا اور نہ ہی ان کے گھروں پر کوئی ڈاکہ وغیرہ ڈالتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے احسانات ان کو گنوا رہے ہیں، تو ان احسانات کا صلہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے اور اللہ تعالیٰ کے رسول کی بھی اطاعت کرتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن و سنت کی سمجھ عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔